हाजिमात के पाक इसमें ग्रामी पर इश्क और मोहब्बत के साथ तलवार करे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिंदारों, पिछले महीने किसी जगह हमने उन चीज़ों का जिक्र किया जिसको हम बिद्दत कहते हैं, जिसका हमारे इस्माइली तरीका बातिनी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी चीजें जो हमारे अंदर एक वायरस के तौर पर घुसी हुई है, उसको समझाने की गरज से हमने डिस्कस किया। और मुझे पर्सनली एक खुशी होती है कि इसका अच्छा रिजल्ट आया और आ रहा है। अभी लोग इंतजार करते हैं और एक दूसरे का कि वो करे तो हम करें, वो बंद करे तो हम बंद करें। तो ये हालत है कि इनको सोचना चाहिए कि पीर हसन कबीर का एक कौल है कि काल करो ते आज करो, काल कार आवशे। जो काम कल करना चाहते हो तुम इसको आज करो, कल मौत भी आ सकती है। किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। याद रखना, हमारे मुर्शिद कामिल मौलाना हाजरी इमाम मौला अली मुर्तजाली से बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर चीज नहीं। हम उसके मुरीद हैं, उसका हमारे ऊपर हाथ है। कोई चीज हमें हिला नहीं सकती, किसी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं। ये हमारी गलती है कि हमारे अंदर एक वसवसा है, शक व शुबा के अंदर हम मुब्तला हो जाते हैं और इस तरह गैर लोगों के पास गैर चीज को अपनाते हैं। मैं इस चीज को आगे बढ़ाते हुए बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी चीज मैं कहना नहीं चाहता, मगर एक चीज भी चाहता है, कहना चाहता हूं, और वो है एक सियासी बात कि इब्राहिम लिंकन की एक डेफिनेशन है। उसने कहा कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन हम रेडियो टीवी वगैरह में देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चार जो है उस डेफिनेशन व्याख्या क्या सेम है, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर कहने वाले ने कहा कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, मगर हमारे साउथ एशियन कंट्री के अंदर क्या है कि BY की जगह BUY स्पेलिंग बन गई है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल एक्चुअल FOR है, अगर यहाँ पर FAR बन गया स्पेलिंग। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल OF है, मगर यहाँ पर OFF बन गया है। चीज सेम चल रही है लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक है, जिसकी वजह से तरह तरह के समाजी मसाइल खड़े होते हैं। इस चीज को ज़हन में रखते हुए मैं एक फरमान हमारे 48वें इमाम का फरमाऊं कि दार सलाम के अंदर 29 सितंबर 1899 अफ्रीका की पहला जो टूर किया था, उस वक्त मौला ने फरमाया तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सूफी में दिल लगाओ, उससे भी ऊपर जाने का ख्याल करो। जैसे मैंने अभी बताया ना कि इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन हमारे यहाँ हम भी कोई कम नहीं। हमने बजाय सूफी तरीके की तरफ ध्यान देने के, हमने से एक ऐसा तबका कि बजाय इमाम के फरमान के ऊपर अमल करने के, आहिस्ता आहिस्ता हमने दागा, तावीज, रोट और थारी और कूड़े के अंदर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ज़ाहिरी चीजों की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारी बातूनियत के अंदर कमजोरी आई। सुबह की हाजिरी में कमजोरी हुई, मदरात की तो बात ही कुछ होती है। इबादत बंदगी में कमजोरी आने से तरह तरह से हमारे सामने मसले खड़े हुए।
اور پھر ہم غیروں کی طرف ہاتھ بٹا رہے ہیں. پنتن پاک کا نور ہے، اللہ کا نور پنتن پاک کے اندر ہے. یہ نور جب کوئی طور کے اوپر نازل ہوا تو پہاڑ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کو برداشت نہیں کر سکا اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کو پیش کرنے کے لیے، اپنے اندر سنوارنے کے لیے 5 پاکیزہ 5 بدن کی ضرورت تھی. اور یہ پنتن پاک کا نور محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے اندر آہستہ آہستہ اس طرح داخل ہوا. اللہ کا نور یہ پنتن پاک کے اندر ہے. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو یہ 5 تن سے ہٹ کر 4 بدن کے اندر یہ نور سما گیا. جب بی بی فاطمہ کی وفات ہوئی تو یہ نور علی، حسن اور حسین میں تھا. اور جب حضرت علی کی وفات ہوئی تو یہ نور امام حسین اور حضرت حسن میں تھا. اور جب حضرت حسن کی وفات ہوئی تو یہ نور امام حسین کے پاس تھا. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ نور امام زین العابدین کے اندر آیا. اور امام حسین جی کے پنتن پاک کے مکمل نور رکھنے والے تھے. اس کی نسل کو ہم حسینی نسل کہتے ہیں. اب وہ زمانے کا امام جس کے اندر یہ پنتن پاک کا نور ہے، اس میں رسول کا نور ہے، علی کا نور ہے، حسن کا نور ہے، حسین کا نور ہے اور بی بی فاطمہ کا بھی نور. اس کیوں کو مت بھولیے کہ بی بی فاطمہ میں بھی جو نور تھا پنتن پاک کا وہ زمانے کے امام میں ہے. تو مولا کو چھوڑ کر اس کے نام کی ہم چھاڑیاں کریں، اس کے پاس دعائیں مانگیں. جب میں نے پچھلے لیکچر کے اندر سمجھایا تھا کہ مولا نے 75 میں 2 اپریل پیرنٹس کانفرنس کے اندر بتایا کہ دیکھو ان کو کہو کہ تمہیں کرنا ہے تو اپنے گھروں میں مت کرو، کیونکہ تمہارے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، تم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. کرنا ہے تو جماعت خانے کے اندر کرو. اور رہی بات کنڈے کی تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا ہمارے سے کوئی اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے. دینداروں، زمانہ یہ کلجگ کا ہے. جیم جیم کری کار ود سے منیورو تیم علی راجو چلیتر کرتے اپار. کمزوری، روحانی کمزوریاں اتنی بڑھ جائے گی کہ پیر فرماتے ہیں کہ جی نہیں کوئی گتمائی جاگ سے، نہیں کوئی دیور ڈیرا ماں سانس، نہیں کوئی کرامت دکھا سے، نہیں کوئی پر دکھ بنجن ہار. کوئی کسی کے ساتھ کسی کے غم میں کوئی شامل نہیں ہوگا، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے مولا کے گھر کے اندر، مولا کے گھر سے سوا جو باہر کی چیزیں کبھی ہوئی پیچھے کا کبھی مت دیکھو. اور پیر نے فرمایا گتمائے آوی نے توبہ توبہ پکارو، دیان شاہ جی سے دریے جی. گتمائے جئی نے اباری پوتانا گنانی بخشامی کری جی. اور گت بخشے شاپیر بخشے، اور ایک مرتبہ گناہ کی بخشامنی کر کے باہر نکلو، اپنے آپ کو ہمیشہ ہلکا اور بالکل اسٹین لیس محسوس کرو گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی ہمارے گھروں کے اندر باہر کئی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن بتانا ضروری ہے، ورنہ ایسی کامن سینس کی چیز ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. 1923 کے اندر جب کچھ مندرا کے اندر ایک ہلکا سا دھرتی کام زلزلہ آیا، یہ وارث مولدینہ میگزی کے زمانے کی بات ہے. کچھ کے لوگ اس کے نام کو آج تک یاد کرتے ہیں.
تو گویا جی کے اندر ایک اسماعیلی اخبار نکلتا تھا، اسماعیلی آفتاب، شہید قاسم بدھوانی کے بھائی N.M. بدھوانی جو اس کے ایڈیٹر تھے، کہ کیا تباہی مچی ہے، کیا نقصانات ہوئے، اس کی رپورٹ لینے، تصویر لینے کے لیے، کیونکہ وہ اسماعیلی آفتاب میگزین کا ایڈیٹر تھا، وہ چھاپنے کی غرض سے جب وہ کچھ مندرا کا ٹور کیا بہت جلد، تو وارث صاحب نے اس کو بتایا کہ کوئی ایسی خاص یعنی نقصانات خاص نہیں ہوئے، اور ہر جگہ کا ایسے یعنی انسپیکشن کیا، معائنہ کیا، تو چلتے چلتے اسماعیلی قبرستان تک پہنچے تو اس نے بتایا کہ صرف اتنا ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے میں جتنے اسماعیلی دفن ہوئے تھے ان کی لاشیں زمین سے باہر آ گئی، ہمیں دوبارہ اس کو دفن کر رہے ہیں، ہم اس کو دوبارہ دفن کر رہے ہیں، کیونکہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں جو چیز دب چکی تھی آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے، وہ زلزلے کی وجہ سے زمین کی چیزیں باہر آ گئی تھی۔ بدھوانی صاحب یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایک رپورٹ بنائی اور بمبے آ کر ہمارے 48ویں امام مولانا امام سلطان صاحب کے پاس عرض رکھی۔ اس نے بتایا خداوند یہ چیزیں ہوئی ہے، سب چیزیں بتائی اس نے۔ مولانا نے فرمایا دیکھو تم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا، ایک چیز بھی اپنے اخبار میں، اپنے میگزین کے اندر شائع مت کرنا، پرگٹ مت کرنا۔ تو اس نے کہا کہ خداوند صرف ایک عرض ہے کہ میں نے قبرستان کے اندر دیکھا کہ کئی ایسی لاشیں تھیں جو باہر آ گئی تھی، جن کے چہرے پر روحانی چہرہ چمک رہا تھا، اور کچھ ایسی لاشیں تھیں جس کے چہرے کو میں نے دیکھا پورا کالے رنگ کا سیاہ پڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جس نے اس کے چہرے کے اوپر کالا رنگ کا ہاتھ مارا ہوا ہے۔ مولا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا نے اس کو دوبارہ کہا دیکھو بدھوانی اس چیز کو تم بھول جاؤ اور کبھی بھی اس کو شائع مت کرنا۔ اب رہی بات ان قبروں کی جس قبروں کے چہرے کالے سیاہ پڑے تھے، یہ وہ عورتیں تھیں، وہ ہمارے روحانی بچیاں تھیں، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے خاوند، اپنے مردوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، ورک کرنے کے لیے ان کے اوپر کامر اور جادو کیا تھا، جو اس دنیا میں، جس کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی منہ کالا ہوگا، جو اپنے ہسبینڈ، جو انہوں نے فرمایا کہ صبح نکلتا ہے شام محنت کر کے آتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وش کرنے کے لیے اس کے پیچھے یہ حرکتیں کی، وہ بخشائے نہیں جاتے۔ مولا نے فرمایا اس طرح کان پکڑ کے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے کہ جو نصیب میں ہے وہ تو ملے گا، اور جو نصیب سے قدرتی چیز سے ہم اگر ہٹ کے جائیں گے تو آخر انجام اس کا یہی ہوگا۔ اکثر مرتبہ سوال کرتے ہیں تعویذ کے بارے میں یہ چیز آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں کہ بمبئی کے اندر، حسن آباد کے اندر مولانا امام سلطان موسیٰ کے حضور میں ایک پنجاب کی عورت نے مہمانی رکھی، عرض یہ تھی کہ خداوند میرا خاوند مجھ سے بہت ناراض ہے۔ مولانا نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں۔ اچھا، مکھی کی طرف اشارہ کیا مولا نے، مکھی اس عورت کو ہمارا ایک تعویذ دے دو، اور یہ فرما کر مولا نے دوسری مہمانی اٹینڈ کی
मुखी एक तावीज उस औरत के सामने जब पेश की, उस औरत ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तावीज नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मौला की दुआ चाहिए। मौला ने ये सुन लिया। मौला ने फरमाया, देखो हम दुआ भी करते हैं और साथ में ये तावीज भी अपने पास रख दो। मौला, आपने दुआ किया वो काबिल कबूल है, सर आंखों पर है, लेकिन ये तावीज मुझे नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा मौला ने फरमाया कि देखो हम दुआ करते हैं, ये तावीज भी रखो। आंखें भर गई पानी से। या मौला, मेरी परख मत करो, मुझे आजमाओ मत, मेरी कसौटी मत करो, मैं गुनहगार हूँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुखी, इनसे तावीज वापस ले लो। मौला ने उस औरत को अपने पास बुलाया, दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, और वो औरत वहां से फारिग होकर जब चली गई, मेहमानी बाकी जो बची थी, उस वक्त मौला ने मेहमानी रोक कर मौला ने फरमाया, मेरे दीन के अंदर भी ऐसे दो किस्म के मुरीद हैं। एक ऐसे हैं जिनको तावीज से बहुत लगाव है, गेरों के तावीज अपनावे नहीं, खरीदे नहीं, इसलिए मजबूरन हमें अपने घर के अंदर भी तावीज रखना पड़ता है। वरना मेरे हकीकी जो मुरीद है वो जानते हैं कि तावीज से बढ़कर जो ताकत है वो इमाम की दुआ में। अगर ये मेरे मुरीद समझ जाते हैं कि इमाम के दुआ में, इमाम के नुमाइंदे मुख्य साहब के खानावदान ये अल्फाज के अंदर अगर ताकत है, तो ये चीज रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य मैगजी मूलजी, जिसकी वफात दरअसल कराची में हुई थी, मगर बम्बई के बहुत बड़े मुखी थे, आप लोग जानते होंगे। एक मरतबा मौलाना इमाम सुल्तान हुसैन ने पूछा, मुखी, पिछले साल कितने तावीज बेचे गए, कितने तावीज गए? उसने चोपड़ा मंगा के बताया, खुदाउन 15 तावीज गए। इस साल कितने गए? खुदाउन 10। शुक्र 5 मुरीदों का इजाफा हुआ, 5 मोमिनों का मेरे यहाँ इजाफा हुआ। मौला ने फरमाया, यानी इशारा दे दिया कि मेरे मुरीद को इस चीज से कोई लगाव नहीं। हमारा दीन सूफी तरीका है और बातिनी तरीका है। ये नहीं कि हम ज़ाहिरी चीजों की तरफ भी जाए, बातिनी चीज की तरफ भी जाए। ज़ाहिर और बातिन को इस तरह तसल में रखे हमारे अकीदे के अंदर कि न हम वहाँ के रहवे, न हम यहाँ के रहवे। मैंने चंद शॉर्ट बातें बताई थी और इसको थोड़ा सा खुलासा करूं कि सिंध के अंदर 8 किस्म के मेले होते हैं। अभी भी 8 किस्म के मेले होते हैं। सबसे बड़ा मेला और छोटा मेला आपके सामने है। 1842 के अंदर मौलाना आगा हसन अली शाह जब हैदराबाद से सिंध आए थे तो जिरक के अंदर उतरे। वहां पर मौला ने कयाम किया और जिरक को पहला दरखाना हिंदुस्तान का डिक्लेयर किया था। कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, ग्वादर, पश्चिमी और मारा, मस्कत, सारी जगह से इस्माइली यहाँ पर जमा हुए थे। मौला यहाँ पर 21 मार्च 1843 के अंदर जमात के साथ दीदार, न सिर्फ दीदार दिया, बहुत बड़ा फरमान किया और बहुत बड़ी तादाद में इस्माइली पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए थे। सिंध के अंदर उस वक्त नॉन इस्माइली, गैर इस्माइली, क्योंकि इमाम को इमाम तो नहीं मानते थे, लेकिन इमाम की बड़ी कदर करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। कहते थे कि ये खोजों का पीर है, हमारे नजरों में ये सैयद है, हमारा भी ये पीर है। ये सैयद और पीर की हैसियत से इमाम की बड़ी इज्जत करते थे। कराची, ठट्ठा और डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, शाहबंदर, हैदराबाद और इंटीरियर हैदराबाद और लार का इलाका, हर जगह पर इमाम मशहूर हुए थे कि ये ईरान से आने वाला
پیر ہے. لیکن ہمارے نظر میں ہمارے 46 میں امام تھے. جب 2 دن کے بعد یعنی 23 مارچ 1843 کے اندر 1843 کے اندر مولا شام کو کھانا کھا کر اپنے جھولے کے اندر جھول رہے تھے. وہ جھولا تو ابھی نہیں مگر اس کی کڑیاں جو ہے ابھی تک جرک کے اندر موجود ہے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ مولا میر شیر محمد خان 3000 کا لشکر لے کر جرک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. مولا نے بنیان پہنا تھا, ہاتھ میں تلوار لی. اب یہاں پر کچھ کٹھیار گجرات پنجاب دور دراز سے لوگ بھی آئے تھے, عورتیں بھی تھیں, اور اس طرح اس پر مولا کے گھر کے اوپر حملہ ہوا. اسماعیلی کو بڑا نقصان ہوا. آپ کو پتا ہوگا 72 اسماعیلی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. مولا نے دشمنوں کا پیچھا کرتے کرتے, اس وقت انڈس ریور بڑا شیلو واٹر تھا, کوئی بھی آدمی پیدل چل کر انڈس ریور گزر کر جمپیر کی طرف جا سکتا تھا. گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر مولا نے دشمن کا پیچھا کیا اور جمپیر تک مولا گئے تھے. اور کئی اسماعیلی مولا کے ساتھ جو ایران سے آنے والے سید وغیرہ تھے کئی شہید ہوئے. ان کو یہاں پر دفن کیا گیا. اب میر شیر محمد خان نے امام کی غیر حاضری میں امام کے گھر میں سے 23 لاکھ روپیہ نقد چوری کر کے چلا گیا. سٹھا چلا گیا. بعد میں برٹش حکمران نے اس کو ریکور کیا, حاصل تو ضرور کیا, لیکن 23 لاکھ روپے کی رقم 1843 کی بات ہے. 4.25 روپے تولہ سونا تھا اس وقت. سوچو اس رقم کی ورتھ ویلیو کتنی تھی. تو سندھ کے اندر جو غیر اسماعیلی جو تھے, آپ ڈسٹرکٹ ہٹا کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے, میرے ساتھ چلو میں آپ کو دکھاؤں کہ جب جس سندھ کے اندر لوگوں کو پتا چلا تو لوگ نان اسماعیلی آپس میں یہ طرح طرح کی افواہ اڑانے لگے کہ جس کو ہم پیر کہتے ہیں, سید کہتے ہیں, وہ تو بڑا مالدار نکلا. 23 لاکھ کی رقم, وہ تو بڑا دنوان ہے, وہ تو بڑا امیر ہے. اور اس علاقے میں لفظ امیر پیر نافذ ہوا تھا. اگر حسن علی شاہ کے لیے غیر اسماعیلی ڈسٹرکٹ چھٹا کے ریکارڈ کے اندر بھی ہے کہ غیر اسماعیلی کے زبان پر امام کے لیے یہ لفظ ہے امیر پیر, یعنی ہمارا جو پیر ہے, ہمارا جو سید ہے وہ دنوان ہے, امیر ہے. بعد میں 1908 کے اندر حاجی بدو کیس کے اندر جب شیعہ برادری ہم سے الگ ہوئی تو وہ لوگ یہ کیونکہ سید جو ایران سے آئے تھے ان کی قبروں کی زیارت کرنے یہاں جمپیر آتے تھے, ان لوگوں نے یہاں پر قبرستان میں نہ صرف زیارت کرتے تھے, ابھی بھی وہاں تھوڑی قبریں ہیں, بلکہ یہاں پر ایک گفا دکھائی اور نٹ یہاں کا اٹھایا, بولٹ وہاں کا اٹھایا, نٹ اور بولٹ کس چکا تھا. اس طرح ایک بات یہاں کی ایک بات یہاں کی لے کر ایک روایت بنائی اور لفظ امیر کی کو منسوخ کر دیا حضرت علی کے بیٹے محمد حنیف کے ساتھ, جبکہ محمد حنیف کا انتقال ہجری سن 80 میں ہوا تھا اور اس کی قبر کوفہ کے اندر موجود ہے اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہسٹری سے اس کا کوئی تعلق ہے. بہرحال 76 کے اندر مولانا حاضر امام نے 1976 میں ریجنل کاؤنسل کے ریکارڈ کے اندر ہے, مولانا نے فرمایا, مولا کو بتایا کہ اس کو ختم کرو. مولانا نے فرمایا نہیں, ڈونٹ کلوز اٹ, آئی وانٹ اٹ نیچرل ڈیتھ. اور اس کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے. اگر یہ 20 ایکڑ زمین ہے ہماری, یہاں پر امام کا گھر, یہاں 1920 سے جماعت خانہ بنایا تھا وزیر رحیم بسیار اور پیر سبزلی اور وارث محمد ریمو کے زمانے میں, اور یہاں پر صرف میلہ ہوتا ہے جیسے کرسچن میلہ ہوتا ہے, بسنت کا میلہ ہوتا ہے. اس لیے لوگ جاتے ہیں اور سسٹم ہو اور پریشانی نہ ہو, اس لیے ٹرانسپورٹیشن یا
डेग वगैरह क्या एलानात वगैरह यहाँ होते हैं, ये नहीं होते हैं कि अमीर पीर में जाकर मन्नतें करो। ये मन्नत के लिए कोई ऐलान नहीं होता, ये फेर के लिए, मेले के लिए ऐलान होता है। मन्नत इनके लिए है, जिसको जाना है जाए। तो ये 8 मेले में से एक मेला, जिसको हम अमीर पीर का मेला कहते हैं, कोई हमारे पीर वगैरह नहीं। ये पीर लफ्ज की तशरीह मैंने आपके सामने समझाई। पीर सदरुद्दीन ने फरमाया, ही पंथ मेली ने दूजा पंथ ने दिया वे, दूजा पीर ने माने कि जीव शानी जोत जुगत की भूला जी। न मौला की जोत मिलेगी, न मौला की हकीकत, हर चीज से ये महरूम हो जाता है। जिंदारों, कई चीजें इसके साथ अटैच है और तकरीबन आजादी के बाद हमारे 48वें इमाम सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान आए थे, 51 के अंदर, 51 के अंदर, और फिर प्लेटिनम जुबली के वक्त में। इमाम 51 में जब आए थे, तब आज भी वो फैमिली मौजूद है, उससे आप पूछ सकते हो, और वो है दोसानी फैमिली। डॉक्टर वजीर पीर मोहम्मद हुदबाई ने रिपोर्ट सामने मौला के आगे पेश की कि मौला गार्डन जमात खाने के अंदर एक मसला है, उसको आप आए हो तो सोल्व करो। कि चंद औरतें जो हैं यहां आकर सत्संग करती हैं, नाम देती है सत्संग, और खुद खाना वदान कहते हैं और गैदरिंग करते हैं। कहते हैं कि हम फरमान और गुनान की बस वार्तालाप करते हैं और तो कुछ नहीं करते। उम्मे हबीबा भी साथ में थी। मौला ने उन औरतों को बुलाया, क्या बात है? तो उन्होंने अर्ज की कि खुदा, हम में से कई औरतें डिफेंस में रहती है, कई औरतें कीर्तन के इलाके में रहते हैं, दूर रहते हैं, मजहबी तालीम हमें नहीं मिलती, इसलिए हम लोग हफ्ते में, महीने में एक मरतबा गार्डन जमात खाने में आकर गैदरिंग करते हैं, सत्संग करते हैं। मौला ने फरमाया, देखो तुम सत्संग बंद कर दो। 51 जाने को दूर की बात नहीं, अभी तक हयात हैं लोग, उनसे पूछ सकते हो। मौला ने फरमाया कि इसके बदले में तुम एक मजलिस करो, और नाम दिया। मौला सोच रहे हैं, सोचते सोचते उम्मे हबीबा माता सलामत ने बताया, इसका नाम रखो लाइट, इसका नाम रखो, डू यू नो व्हाट इज लाइट? रोशनी। तुम यहाँ पर रोशनी पंज बहनों की एक मजलिस कायम करो और ये चीज बंद करो। और उस जगह पर मौला ने एक चीज जो बताई, हम इसलिए इस सत्संग को बंद करते हैं, उसकी जगह रोशनी पंजबाई की मजलिस सिर्फ गार्डन में होती, इसलिए बंद करते हैं कि हमें खतरा है कहीं ऐसा न हो कि हमारे फरमान का मिस इंटरप्रिटेशन जमात के अंदर हो। हमने कहा क्या और कह क्या रहे हैं, हमने कहा किसको और कह किसको रहे हैं, ऐसा न हो। इसलिए ये गैदरिंग और असेंबली को बंद करके ये मजलिस कायम करो। तो इस तरीके से ये मजलिस जो हो रही है, आप बैकग्राउंड देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है। और उसके बाद किसी जगह पर घरों में या जमात खाने के अंदर इस तरह की गैदरिंग नहीं होती। ये नहीं कि हाथ पकड़ पकड़ के आओ हमारे घर पर। मैं आपको बताता चलूं, वैसे भी बहुत गुनहगार हैं। कल युग भारी जमाना है, दिनारों बहुत गलतियां हुई है, और घर एक जमात खाने के मुकाबले में एक नापाक जगह है। कहीं हमसे गंभीर भूल न हो जाए। हम मानते हैं
کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بھی گیدرنگ کرتے ہو مولا کے فرامین جنان وغیرہ، لیکن یہ سب جمع ہونا یا کئی لوگ جمع خانے کے اندر بیٹھ کے یہ گیدرنگ کرے تو کرنے والے سے زیادہ ذمہ وار وہاں جانے والا ہے. کہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیر صدر الدین نے فرمایا، یہ ایک مثال دی کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک دکاندار دکان کھولے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو ہٹانے کی کافی کوشش کرو گے لیکن وہ نہیں ہٹے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس گراہک بن کر کسٹمر بن کر نہ جائے، آخر میں اس کا نقصان ہوگا، دکان بند کر کے چلا جائے گا. ہم کسٹمر بن کے کیوں جاتے ہیں کسی کے گھروں میں؟ کیوں ہم کسٹمر بن کے جماعت خانے میں بھی اس طرح آتے ہیں؟ گنہگار ہم ہیں، وہ نہیں. ایسی گر گر پیر نہ کیجیے، ہمیں گر گر پیر نہ ہوئے. گر گر دعویٰ کارما دعوے سے امر نہ ہوئے. کوئی کون امر ہوتا ہے اس دعوے سے کہ گھر کے اندر خود ہیڈ بنے اور اوپر سے اپنے آپ کو بڑھاتے ہوئے. لندن کے اندر 78 کے اندر اولمپیا ہال کے اندر مولانا نے جب مہمانیاں اٹینڈ کی تھی تو افریقہ کی موشی جماعت کی ایک خاتون نے مولا کے پاس عرض رکھی. اس وقت اس کی جماعت کا مکھی بھی تھا، بیت الخیال کی مکھیانی تھی. تو مولا کے پاس اپنی مہمانی کے اندر اس خاتون نے مکھیانی یعنی بیت الخیال موشی جماعت افریقہ کی بیت الخیال کی مکھیانی تھی. اس نے عرض رکھی، خداوند ہمارا مکھی ہم سے بہت ناراض ہوتا ہے اور میں پاٹ کے اوپر بیٹھ کر چھانٹا دیتی تھی، چھانٹے کی جو خدمت تھی وہ اس نے میرے ہاتھ سے چھین لی. اب موشی جماعت کا مکھی بھی موجود تھا تو مولا نے مکھی کے سامنے دیکھ کر فرمایا، اوہ یور مکھی از ویری سک، تمہارا مکھی بڑا سخت ہے. تو مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تجھے یہ پاٹ سے ہٹا دیا؟ تو مکھی سے جب پوچھا تو مکھی نے فرمایا، بتایا، یا مولا میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ مکھیانی کے عہدے پر ہے مگر یہ ہماری بات نہیں مانی. یہ موشی کے اندر اور آس پاس کے گاؤں میں جا کر گھروں کے اندر ستسنگ کرتی ہے، لوگوں کو جمع کرتی ہے اور خانہ ودان بھی کہتی ہے. تب اس عورت کے سامنے دیکھ کر مولا نے فرمایا، دین یور مکھی از ویری پولائٹ. پہلے فرمایا تو مکھی بڑا سخت ہے، اب مولا نے فرمایا مکھی کا بڑا حلیم ہے، بڑا نرم ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ چاہے پنش کر سکتا. مکھی نے کہا اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے. یہ طاقت پاور اس کے منہ سے کوئی چیز نہ نکل جائے اس پاٹ پر. نہ صرف کھانا ودان کی طاقت ہے، دسون ہم اس کے پاس جمع کراتے ہیں، گناہ کی بخشامنی ہم اس کے پاس کراتے ہیں. اگر مرنا تو سب کو ہے، معدن کا چھانٹا بھی ان کے ہاتھ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور کسی کے پاس ہے طاقت؟ یہ طاقت مولا کے پاس ہے. مولا نے مکھی کو یہ طاقت دی ہے اور جب طاقت دی ہے تو اس امر گادی کی بھی ایک قدر ہوتی ہے. دینداروں مجھے یہاں کراچی کے اندر کئی لوگوں نے جانا، ماشاءاللہ بڑے بڑی پوسٹ پر ہے، مجھے بڑا فخر ہے. اتنے سالوں سال ہو گئے ہم نے لیکچر لیے، کلاس کی، لیکن یہ حاضرمان کے گھر کے اندر آج تک گواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے مکھ سے کھانا ودان کسی کو نہیں کہا. سر ہوں تو کیا ہوا، مگر میرے پاس کوئی پاور تو نہیں، کوئی طاقت تو نہیں کہ میں صرف دوسروں کو کھانا ودان کو، اور کھانا ودان کو اتنی سستی چیز سمجھی ہوئی ہے. صرف بمبئی کے اندر ناندی کر رہا تھا، 24 سال تک ناندی کر رہا تھا ایک شخص.
اس کے बाप का इंतकाल हो गया तो बेचारा नांदी करते करते नीचे उतरा, मैयत को कंधा दिया और फौरन ऊपर आ गया, जमा खाने में नांदी करने लगा। मौला के पास ये पेश हुई बात, मौला बड़े खुश भी हुए, बड़े हैरान भी हुए कि देखो ये दीनदार ऐसे भी हैं कि बाप का इंतकाल हुआ, कंधा देने के बाद फौरन नांदी करने के लिए दोबारा आ गया। मौला ने इसकी एक दुआ में से, तीन में से एक दुआ माफ कर दी, न सिर्फ माफ कर दी, मौला ने फरमाया हम तुम्हें खाना वदान की ताकत भी देते हैं। और फिर ये फरमाया कि अगर मुखी किसी को कहे कि वो किसी को खाना वदान दे सकता है, जैसे नांदी वगैरह में मेहमानी होती है, तो वो काबिल कबूल है, लेकिन सबके लिए नहीं। दीनारों, ये इतनी सस्ती और आसान चीज नहीं कि हम इसको, जिसके मुंह में देखो ये अल्फाज, मैंने आपको अभी बताया कि कई लोग इस तरह घरों के अंदर, जमात खाने के अंदर इस तरह गैदरिंग करते हैं। मुझे आज कुछ भारी बातें भी करनी है आपसे, बड़ी सख्त और समझदारी की बातें करनी है, लेकिन चीज एक दो बता दूं। हाथ के लिखे हुए फरमान, दीनदारों, हाथ के लिखे हुए फरमान की कॉपियां बांटी जाती है। 2 फरमान दार इस्लाम का उठाया, 2 बम्बई का उठाया, 2 ग्वादर का उठाया, 2 वहां का उठाकर एक चेन बनाकर रख देते हैं, न तारीखों का ऐसा पता है। हाथ के लिखे हुए फरमान, यकीन जानो मुझ पर यकीन करो, मौला गवाह है। गैरों के लाइब्रेरी के अंदर मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, वहां से निकाल कर उसको जलाया। गैरों के पास बैतुल ख्याल के फरमान, मजलिस के फरमान, 48वें इमाम के फरमान। आप यहां से अमेरिका टेलीफोन करो, फिर उनको कहो कि दायात के अंदर आप शिकागो में भी किसी से कॉन्फ्रेंस में बात कराओ तो बात करा देगा। फिर आप कहोगे कि कनाडा भी मिला दो तो कनाडा भी आपको मिला देगा, लेकिन चार्ज जो है उसका खर्चा, उसका बिल तो आपके ऊपर आएगा, वो अमेरिका कनाडा वालों के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर फरमान आपने किसको दिए, उसने जाकर किसको दिया, किसी गैर जिम्मेवार को दिया। लेकिन गुनहगार जो है वो है जो ये लिखता है और बांटता है। जहाँ से ये चीज ओरिजिनेट होती है वो जिम्मेवार होता है। ये अच्छा काम के, ये समझते हैं हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन देखें इसके रिजल्ट कि गैर हमारे इमाम के फरमान हमारे सामने कोट करके हमें दिखाते हैं। ऐसी सूरत के अंदर कितनी हमारे दीन के अंदर कितने कितने मसले पैदा होते हैं। दीदारों, हमें जब बताया कि ये 4 दीवारी के अंदर रहो, इससे बाहर मत निकलो, हम 4 दीवारी को तोड़कर बाहर निकलकर नेकी तो नहीं करते, लेकिन ये बुराइयां हमसे हो जाती है। मजहबी गैदरिंग असेंबली की आड़ के अंदर जो हमसे गलतियां होती है, दीनदारों, उसको तो देखो। तस्वीरों में हम खुश हैं, कितनी तस्वीरें हमें दे रहे। सुबह 4 तस्वीर 1878 में जब इमाम ने हमें दी, शाम की 2 तस्वीर, महाना मजलिस की तस्वीर, चांद्रात की तस्वीर, सतारे की तस्वीर, ओकेजन की तस्वीर, मुश्किल आसान की तस्वीर, और कितनी तस्वीरें हमें चाहिए। मुश्किल आसान के लिए मौला ने तस्वीरों के अलावा मौला ने फरमाया, सूरत के अंदर 12 अक्टूबर 1903 के अंदर तुम पर गम या दुख और मुश्किल आ पड़े
تو تم ہمارے جنبار کے فرمان پڑھو گے تو آسانی ہوگی اور تمہارے دکھ چلے جائیں گے. پہلی مسافری مولانا کی 28 جون 1899 سے لے کر 18 سپتمبر 1899 تک 23 دیدار دیے اور وہ فرمان پڑھو یہ سب سے بہترین ہمارے لیے تسبیح ہے. مولانا نے فرمایا جب تم پر غم آ پڑے, پریشانی ہو, برکت نہ ہو, کسی قسم کی کوئی چیز ہو تو تم یہ فرمان پڑھو. روزمرہ کی تسبیح ہے. اس کے علاوہ مولا مشکل آسان کی تسبیح دیتے ہیں. فرمان کے اندر مولا نے فرمایا ہے اس کے بعد پڑھو یا اللہ یا محمد کی تسبیح نکالو, یا علی کی تسبیح نکالو. ایک جگہ تو فرمایا کہ یا حسین کا نام لے کر اس کو یاد کرو, اور ایک جگہ اس بند میں فرمایا کہ کسی بھی جوڑے کے ایک امام کا نام لے کر بھی تم اس کو یاد کر سکتے ہو. اور اب اس سے بڑھ کر ہم اور کتنی تسبیحیں لے لیں. امام نے جو پگڑیاں کی مشکل آسان ہو جائیں گی. آفیشل تسبیح اور غیر آفیشل تسبیح دونوں کی ایک عورت کی مولانا امام سلطان کے پاس عرض رکھی یا مولانا میرا ہسبینڈ میرا خاوند مجھ سے بہت ناراض ہے. مولانا نے پوچھا کیا بات ہے تمہارا خاوند کیوں ناراض ہے؟ اس لیے سوری میرا خاوند جو ہے ناراض نہیں, سوری اس نے کہا میرا خاوند بہت غصہ کرتا ہے, بہت گھر کے اندر غصہ کرتا ہے. تو مولا نے دعا دی تھوڑا سی مہمانی اور ایک تسبیح دی. اس میں وہ تسبیح پڑھی کیونکہ مولا نے تسبیح دی اور اس کے ساتھ مولا نے اس کو دعائیں دی. اب تسبیح پڑھتے پڑھتے اس کا فائدہ ہوا. جب فائدہ ہوا تو آس پاس عورتوں کو پتا چلا کہ فلانی تسبیح سے یہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو عورتیں تھیں ان کے گھروں میں بھی یہی مسئلہ تھا, کیونکہ ان کے گھروں میں بھی ہائیلی انفلیمیبل نیچر کے ہسبینڈ ہوں گے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا نسخہ اپنایا؟ تو بولا یہ ہے. مولا نے مجھے تسبیح دی تو بولا ہمیں بھی تسبیح دو. انہوں نے یہ اپنی 15-20 عورتوں نے اپنا لی کیونکہ ان کے گھروں میں بھی یہ مسئلہ تھا. سر درد ہوتا ہے نا ہمیں تو ہم ایسپرین اور ایسپرو کھاتے ہیں. سر درد ہونے کے لیے انٹرنیٹ میں یہ ریسرچ ہوئی ہے, سر کے 60 قسم کی بیماری ہے, ایسپرین 32 قسم کی بیماری دور کرتا ہے, لیکن ٹوٹل بیماری 60 ہے. ہمیں خود کو پتا نہیں کہ کون سی بیماری تھی اور کیسی بیماری گئی یا کبھی کی بیماری نہیں جاتی. اب اسی طرح اس عورتوں نے 15-20 عورتوں نے وہ تسبیح پڑھی. اس میں سے کئی عورتوں کے یہاں سائڈ افیکٹ ہو گئے. ان کے گھروں میں ہسبینڈ 1 مرتبہ غصہ کرتے, 2 مرتبہ غصہ کرتے. تسبیح جب اس نے اسٹارٹ کی تو 15 مرتبہ غصہ کیوں. اب تو مصیبت ہو گئی. انہوں نے بمبئی میں مولانا امام سلطان صاحب کی باندرا جماعت خانے کے اندر مہمانی رکھی. مولا نے فرمایا مولا کے پاس عرض رکھی کہ خدا نے یہ غلطی ہم سے ہو گئی, اس عورت نے ہمیں یہ تسبیح دی. مولا نے فرمایا کہ ہم تمہارے روحانی ڈاکٹر ہیں کہ وہ عورت ہم نے ان کے مرض کے حساب سے, ان کی بیماری کے حساب سے انہیں تسبیح دی تھی. وہ تسبیح تمہارے لیے نہیں تھی. اس عورت نے ہم سے وشواس گھات کیا ہے, دھوکہ کیا ہے. ہم آج اس سے وہ تسبیح واپس لے لیتے ہیں, اس کی طاقت چھین لیتے ہیں. اسپیشل کمشنر بنا کر پیس سبزلی کو 1920 کے اندر پنجاب جب مولا نے بھیجا, وزیر رحم بسریا مولا کا فرمان جب کراچی کے اندر, کیونکہ کراچی کے اندر مولا 27 دن کا ایک ٹور کیا تھا 10 اپریل کو, تو اس دوران مولا نے سلیکشن کیا کہ پنجاب کے لیے پیس سبزلی کو بھیجا گیا. پیس سبزلی کو ایز اے اسپیشل کمشنر کے حیثیت سے مولا نے پنجاب بھیجا. پنجاب کے اندر ایک سیالکوٹ کے اندر ایک عورت نے پیس سبزلی سے ایک تسبیح کسی مسئلے کے بارے میں کچھ مشکلات ہوئی تھی, اس نے ایک تسبیح پوچھی, اس نے اس کو تسبیح دی اور پھر
واپس جب کراچی آئے تو اسپیشل کمشنر کے حیثیت سے پنجاب میں جو انہوں نے کام کیا تھا اس کی رپورٹ جب مولا کے سامنے پیش کی تھی تو مولا نے پیر تفضلی کو یہ فرمان کیا تھا، دیکھو تفضلی ہم نے تمہیں وہاں پر اسپیشل کمشنر کے حیثیت بنا کر بھیجا تھا، نہیں کہ ہمارے مکھی، تمہارے پاس کوئی پاور نہیں کہ تم کسی کو تسبیح دو، پھر تم اگر تسبیح دو گے تو پھر امام کی اس دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ جس کو پیر کا ٹائٹل ملا 1938 کے اندر وفات کے بعد اس ہستی کے لیے بھی مولا نے یہ فرمایا، ارے امام سلطان موسیٰ نے دیناروں اپنی والدہ لیڈی علیشہ، 3 ام حبیبہ ماتا سلامت کا ٹائٹل ملا ہے 3 خاتونوں کو، امام آغا حسن علی شاہ کی والدہ بی بی مریم کو، لیڈی علیشہ امام سلطان شاہ کی والدہ اور ام حبیبہ ماتا سلامت کو، 3 کو 1400 سال کے اندر ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا اور ان کے پاس صرف پاور تھا کہ مولا کے ساتھ مہمانی اٹینڈ کر سکتے تھے، اور لیڈی علیشہ جو تھی امام سلطان شاہ کی والدہ، اس نے یروڈا پیلس پونا کے اندر کسی کو تسبیح دی، مولا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور زور سے فرمایا، ماں تم مشکل کشا ہو، تم کیا مشکل کشا ہو، تم ان کھوجوں کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھانے کی قوت رکھتے ہو، ہے تمہارے میں طاقت سے ان کے بوجھ جو ہے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا، ماں نے بھی توبہ کر لی۔ پیر تفضلی اور لیڈی علیشہ، ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ تسبیح کسی کو، اس طرح کی تسبیح کسی کو نہیں دیتے تھے۔ یہ تسبیح کی اول عادت ہم نے کیوں پڑی ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں راستے میں پکڑتے مشنری صاحب سر درد کرتا ہے تسبیح، فلانی چیز ہے تسبیح دے دو، کوئی یہ کر دو یہ کر دو، تسبیح کو کوئی ٹیبلیٹ سمجھا کوئی اینٹی بایوٹک کی کوئی گولی سمجھی نہیں کہ جس کو دیکھو جیب سے نکال کے دے دے۔ ماسٹر سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے وہی تسبیح دے سکتا ہے، تو یقیناً تسبیح دینے والے کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوگی۔ میں نے ابھی بتایا کہ وہ کوئی ناسمجھ نہیں، اس کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی تعلیقہ ہوگا، کوئی فرمان ہوگا، ورنہ ایسی غلطی وہ بھی نہیں کرتے۔ آپ ان کو کچھ مت کہو، لیکن دیناروں یہ سدھرا ہوا زمانہ ہے، ہمیں سوال کرتے ہیں لوگ، سدھرے ہوئے زمانے کے ہم دیکھتے ہیں کہ سپتمبر اکتوبر مہینے کے اندر ٹیلی ویژن کے لائسنس رینیو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے لائسنس کی فیس جمع کرانے کے بارے میں اعلانات ٹی وی پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کو اگر جمع نہیں کیا تو گھر گھر اس کی چیکنگ ہوگی، چیکنگ کرنے کے لیے آدمی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور جب ٹیلی ویژن والا کہتا ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی چیکنگ کرنے آئے تو ان کی شناخت سے پوچھو، کیونکہ غیر آدمی بھی گھس کے آ سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے، کوئی اتھارٹی ہے، پھر اس سے آپ بات کرو۔ کیوں کہ حکومت کے اندر سول رائٹ ہے ہمارا، جب حکومت کے اندر سول رائٹ ہے تو کوئی بغیر اگر مجھے کوئی تصویر دے تو میرا یہ مذہبی حق ہے کہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی فرمان ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی اتھارٹی ہے، کوئی طریقہ، کوئی طریقہ ہو۔ لیکن آپ میں نے کہا نہ کچھ نہ کہو، جس کو کرنا کرنے دو، آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ایک الگ کی کیجیے، خبر آپ میراث، یہ جب میراثی جو ہے یہ آگ کے اندر خلل ہونے کی وجہ سے دیداروں، مولانا امام جعفر صادق
ان کی عباسی خلیفہ اشرفا نے اس کے قتل شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے عالم وغیرہ مقرر کیے تھے. آخر میں 18 عالموں نے مولا کو گھر کے اندر گرفتار کر کے گرم سیسا مولا کے کان میں ڈال کر مولا کو شہید کیا تھا. یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا. گرم سیسا مولا کو پگھلا کر مولا کے کان میں ڈال کر مولا کو شہید کیا. یہ 22 رجب تھی. آج 21 رجب ہے، یاد رکھنا. 22 رجب ہجری سن 148 کے اندر آج 21 رجب ہے. ہجری سن 1424 میں ان لوگوں نے مولا کو شہید کیا اور شام کو عبداللہ بن رہائی کے گھر میں کھیر اور پوریوں کا کھا کر جشن منایا تھا اور اس کا نام رکھا جعفر صادق کے کنڈے. کل سب کنڈے ہوں گے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر. ہم کسٹمر بن کے پہلے صبح پہنچ جاتے ہیں وہاں. شام کو مولا کے مرید اور صبح کو دن کو ان کے مرید بنتے ہیں. دو طرف کے ڈول بجاتے ہیں کہ تکلیف آئے کہ نہ آئے، برکت گردے اڑ جائے. مولا کو شہید کرنے کے دن پر کنڈے کیے گئے تھے. بکھر کے اسماعیلی جو ملتان کے قریب مولا کے پاس عرض رکھی 1987 کے اندر، مولا باپ داداؤں کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، کنڈا ہم اسٹارٹ کر رکھا ہے، کیا کرے، بند کرے. مولا نے فرمایا کہ کنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کرنا ہے تو سب امام کے لیے کرو. ایک جگہ پر مولا نے فرمایا کہ تم کنڈے کیوں کرتے ہو، تم نے امام کا قتل کیا ہے. لیکن کیا ہے کہ شیعہ لوگوں نے دیکھا کہ 22 رجب بات الٹی ہو جاتی ہے تو امام جعفر صادق کی وفات کی تاریخ کو بدل دی. 6 تاریخیں بیان کی الگ الگ، لیکن اصل تاریخ 22 رجب ہے. مولانا فرمان میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ تم تو باپ کی اولاد مت بنو. آج ارادہ ظاہر کرو، مولا کو حاضر ناظر سمجھ کے کہنا کہ کل ہم حاضر امام شاہ کریم کے مرید ہیں کہ یہ کنڈے والوں کے مرید ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ امام بی بی فاطمہ کا بھی نور اس میں ہے، حسن حسین کا بھی نور اس میں ہے، جعفر صادق کا بھی نور اس میں ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم کنڈے کریں. میں نے چند منٹیں آپ کے لیے سنبھالی اور چند منٹ میں ایک فرمان کے ساتھ آج آپ کے سامنے خاص باتیں کرتا ہوں. احمد آباد کے اندر 12 فروری 1896 میں مولانا امام سلطان حسین نے فرمان کیا، تم کسی وقت بھول سے کسی کا پیسہ کھاؤ گے تو اتنا ہی گوشت خدا کاٹ ڈالے گا. یہ فرمان کو کبھی مت بھولنا دیندارو. تم کسی وقت بھی بھول سے کسی کا پیسہ کھاؤ گے تو اتنا ہی گوشت خدا دنیا میں تمہارا کاٹ ڈالے گا. آپریشن ہوگا، بیماری ہوگا، بدن سے گوشت کٹ جائے. کتنی چیزیں ہم روز کھاتے ہیں پیتے ہیں. آپ کسی کا حق، جب مولا کی ہم نے بیعت کی دینداروں کہ تو میرا تن من اور دن کا مالک کہا مولا کو، اس مہینے میں نے دسون نہیں دی، اگلے مہینے دی، کتنا بیچ میں گیپ رکھا. دوسرے الفاظ میں یہ کہ ہم نے دسون نہیں دی، تیسرے الفاظ میں یہ کہ ہم نے دسون کھائی. یہ تو بھول سے کھانے، جان بوجھ کے کھانے والوں کی کیا سزا ہوگی. بھگت کبیر کا قول ہے کہ دے دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی، چھین لیا تو رکت برابر، کبیر کہے وہاں. دے دیا نا تو دودھ کے برابر ہے آپ پر جو حق چلتا ہے. اگر مولا نے مانگا اور پھر ہم نے دیا تو دینداروں پانی کے برابر. مانگنے کے باوجود بھی اگر ہم نے نہیں دیا تو مولا
छीन के ले लेगा वो खून के बराबर, रक्त के बराबर है। दसों में बाकायदगी न होने की वजह से ये तरह तरह की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। कहते क्या है कि इस्माइलिज्म को कोई कमर्शियलिज्म तो नहीं, तरह तरह के बहस करते हैं। मौला को ये, मौला के लिए तौबा नऊजुबिल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मौला पैसे का मोहताज नहीं, मोहताज लफ्ज दीनारों मौला के लिए कभी इस्तेमाल मत करो, नहीं देना मत दो, मगर मोहताज मौला को क्यों बनाते हो? कलयुग के अंदर देना आसान है, देकर उसको बोलना दीनदारों बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बस ये कि यहाँ पैसे का मजहब बना हुआ है। कहते हैं हम हमारे लोग आपस में हज करने जाओ 1.5 लाख रुपया खर्च होता है, उम्रा करने जाओ तो उम्रे का फायदा हासिल करने के लिए तकरीबन 35 से 40 हजार रुपया देना पड़ता है। साहिब हैसियत होंगे तो ज़कात 2.5% देकर उसका सवाब हासिल कर सकते हैं। 5-10 हजार रुपये हो तो बकरी ईद में बकरा या गाय खरीद कर उसका सवाब हासिल कर सकते हैं। बताओ इतनी रकम हम देते हैं किसी मजलिस में? ये तो मौला का हमारे ऊपर हक है। मौला इसकी गारंटी देता है। ज़कात बैंक का मैनेजर, हम भी बैंकर हैं, बैंक के अंदर काम करते हैं, मैनेजर के साथ कभी भी बैंक का मैनेजर ज़कात काटता है कोई गारंटी लिख कर नहीं देता कि इसका तुम्हें सवाब मिलेगा या तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसको तो पैसे से मतलब है। भी ये मौला है कि ये गारंटी देता है। और ये चीज कि नियत पिछला सब भूल जाओ, तौबा और बख्शामनी करो, आज से पिछला भूल जाओ, तो नियत के मुताबिक मौला उसका बदला देता। वारिस ईसा थे भावनगर के अंदर, 27 अक्टूबर की बात है। मौलाना इमाम सुल्तान शाह की सालगिरह हमेशा 2 नवंबर को हुआ करती थी। वारिस का टाइटल था मिशनरी था, मगर बहुत गरीब था। जिंदारो मुखी ने ऐलान किया कि अगले 4-5 दिन के बाद हम 2 नवंबर को सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए आज चंदा किया जाता है, डोनेशन दिया जाता है। थैली घुमाई गई जमात खाने के अंदर, आगे की शिफ्ट के अंदर आगे की लाइन में वारिस ईसा मिशनरी बैठा हुआ है। उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी कि वो जमात खाने में दुआ तक करावे, इतना गरीब था। और उसके आगे से अगर कोई झोली फैला कर निकल जाए, उसके आगे से थैली अगर कोई फैलाए और जमात देखे कि वारिस का टाइटल है, इसने तो कुछ शेयर नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया, मेरी इंसल्ट हो सकता है हो जाए, आंखों में पानी आ गए। अब जब वॉलीटर उसके आगे से गुजरा तो बेचारा बहाना करके खांसी करने के बहाने वो उठा अपनी जगह से और बाहर जमात खाने के बाहर एक तख्ते पर जाकर बैठ गया। अंदर इस तरह डोनेशन का कामकाज हो गया, थैली घूम गई। फिर ये वापस जमात खाने के अंदर आया। बाहर और अंदर इनकी आंखों में पानी थे, रो रहा था, या मौला तूने मुझे आज किस हालत में रखा है कि मैं तेरी सालगिरह के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। आज मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सिवाय आंखों के मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। 4-5 दिन के बाद जब सालगिरह हुई, बम्बई में भावनगर की जमात ने मौला के हुजूर में मेहमानी पेश की। मौला ने अपना तालिका मुबारक भेजा बम्बई से और उसके अंदर फरमान के अंदर मौला ने लिखा कि भावनगर की जमात ने जो सालगिरह के मौके पर हमें जो मेहमानी पेश की थी, उसके अवेज हम इनको दुआ व बरकत फरमाते हैं। और नीचे लिखा था कि बिलखसूस हमारे मिशनरी वारिस ईसा को इतला करना कि सालगिरह के मौके पर उन्होंने जो हमें आंसुओं की मेहमानी पेश की थी उसको हमने कबूल की। आंसुओं की मेहमानी हमने कबूल की, दौलत कबूल की नहीं, आंसुओं की मेहमानी हमने कबूल की।
पैसे का मजहब है, दिल का मजहब है। दीनदारों, मौला ने फरमाया कि तुम्हें हम न माल चाहिए न दौलत चाहिए, हमें तो सिर्फ दिल चाहिए। ए जिसने दिल दिया तेने सब कुछ दिया। और गारंटी देता है मौला, एक एक चीज की गारंटी देता है। 1927 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान शाह के हुजूर में ऐसे ही एक शख्स ने अर्ज रखी, या मौला मेरे इतने बच्चे हैं, मैं राशन का व्यापारी हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं, सब कुछ होने के बावजूद मुझे कुछ नजर नहीं आता, कोई बचत नहीं। मौला ने एक एक चीज पूछी, खिदमत करते हो, दुआ पढ़ते हो, रूहानी डॉक्टर है, एक एक चीज पूछकर इसके मर्ज को डायग्नोज करते हुए फरमाया, एक सवाल किया मौला ने, तुम दसौन देते हो? यहाँ ये खामोश हो गए, क्योंकि यही एक तो मसला है कि जिसके अंदर यस कहने वाले कम, नो करने वाले ज्यादा। दसौन नहीं देते हो, अपनी कुर्सी को मौला 1 फीट पीछे हटा दी। तीसरी मरतबा मौला ने फरमाया कि तुम दसौन नहीं देते। मौला के पास एक लकड़ी होती थी, इस लकड़ी को हम लाम लकड़ी कहते हैं, इसलिए कि एक लकड़ी का एक हिस्सा लाम, जिसका उर्दू में लिखते हैं ना, आगे से मुड़ा हुआ था। मौला ने लाम लकड़ी का मुड़ा हुआ हिस्सा अपनी गर्दन में अटका दिया और उसको अपनी कुर्सी के सामने बिछाकर कहा कि ये दूसरा हिस्सा अपने हाथ से पकड़ो। जमात किस तरह देख रही है, ऐसा जैसे इमाम को लकड़ी से गर्दन से पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा था। लाम लकड़ी से मौला ने इसको कहा, मुझे गर्दन से पकड़ो इसका। मौला ने अपने हाथ छोड़ दिया। मौला ने फरमाया कि दुनिया में तुम जितना भी कमाओ, देखो हमारा हक हमें वापस कर दो। फिर उसके बाद तुम्हें तकलीफ हो, बीमारी हो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें बरकत न हो तो तुम अपने इमाम को दुनिया में इस तरह से गर्दन से पकड़ना, इस तरह से मुझे तुम गर्दन से पकड़ना। ऐसी गारंटी कोई दे सकता? और ऐसी गारंटी अगर मिल जाए और समझ में आ जाए तो ये वेरियस किस्म के जो मसले जो हमारे सामने है ये खत्म हो जाए। दीनदारों, शुक्र करो। ये जितने यहाँ करीमाबाद के लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूँ हर पल पल शुक्र करो और ये कहो कि या मौला हमारे पास था क्या? तेरा लाख शुक्र कि हम किस तरह खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, हमारे पास था क्या? अभी तो तूने बहुत कुछ दे दिया, शुक्र करो, पल पल शुक्र करो। मौला ने फरमाया कि अपने से कमतर लोगों से मुकाबला करके शुक्र करो, ये नहीं कि बढ़तर लोगों से मुकाबला करो। जब शुक्र करने की आदत हो जाए तो मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल याद रखो। मुरीदों को समझाने की गरज से मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल है। मौलाना ने फरमाया, दुआ है, खुदाया तेरा शुक्र कि तूने हमें शुक्र करना सिखाया। खुदाया तेरा शुक्र कि तूने हमें शुक्र करना सिखाया। दीनदारों, जब शुक्र करना सीख जाओगे, अपने वसाइल में रहोगे, मौला के फरमान के मुताबिक अमल करोगे, हमारे इमाम की लीडरशिप की तरफ ध्यान दो, उनका कहया मानो। हमारे जमात के जितने एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे इमामत इंस्टीट्यूशन की इमामत इंस्टीट्यूशन को दीनदारों मजबूत करो, अपनी मनमानी मत करो। तुम क्यों ऐसी हरकतें, हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं घरों के अंदर, इवन जमात खाने के अंदर, क्यों हम ऐसी जगह पर जाते हैं? गलतियां खुद हम करें और फिर शिकायतें हम करते हैं। मौला के पास जब हम शुक्र करेंगे, याद रखना, आगे की तरफ देखो,
اگر ہم نے دفعوں میں کسی چیز کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، مولا کے پاس معافی مانگو، آج سے نیا پیج کا اضافہ کرو، پچھلی چیزوں کو بھول جاؤ۔ اے جی سامی مارو ایوو چھے جے کینو نہ رکھے باہر، ایک وار سامی نے آلیے تو سامی آلے سو وار۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن ناشکری کی حالت میں ہمارے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہے، ہم ظاہری چیزوں کی طرف زیادہ ٹل ہوتے ہیں اور باطنی چیزیں بھولتے جاتے ہیں، اور باطنی چیز جیسے بھولیں گے صبح کی حاضری کی حالت دیکھو۔ ہم جسم کو سنگارنے کے لیے، جسم اور دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے داغا تعویذ سب کچھ استعمال کیا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس جسم کے اندر بھی ایک جسم ہے اور وہ ہے آتما، روح، وہ قید خانے میں قید ہے، کبھی اس کو ہم نے آزاد کیا؟ اسی لیے پہلی بات، پہلا پگتھیا اس کا یہ کہ صبح کو جماعت خانے آؤ۔ تقریباً 14، 15، 16 ہزار کے اباؤ یہاں پر جماعت ہے، اور صبح کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹے جماعت خانے کی حالت اچھی ہے اس کے مقابلے میں۔ سب کچھ مولا کے پاس مانگتے ہیں، ہر چیز چاہیے، اپنی روحانی عمارت کو بھی بڑھاؤ، صبح کی اٹینڈنس میں اضافہ کرو، اور صوفی میں ظاہری چیزوں میں دل لگانا، یعنی باطنی چیزوں میں دل لگاؤ۔ جماعت خانے میں مولا حاضر ناظر ہے، مانگو، اس سے مانگو، تکلیف آئے اس کو پکڑو، یا مولا مجھے یہ چیز چاہیے، محبت ہے تو اس کو پکڑو، میں تو لے کر ہی رہوں گا تیرے سے، بس مجھے یہ چیز چاہیے، میں کسی کے گھر پر نہیں جاؤں گا، کسی جگہ پر اپنا سر نہیں پٹکوں گا، مروں گا، جیوں گا تیرے لیے۔ ارے ایسے کئی جانے اگر مولا تو چاہ تیرے اوپر قربان ہے۔ اگر تکلیف آ جائے کسی چیز کے اندر، آخری چیز کہہ کر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں، آخری چیز میں بتا کر، رجب علی جس کی قبر ابھی بھی ڈونگری قبرستان کے اندر سامنے جاؤ، چوک کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ مہین کیس کے اندر کچھ 8 اسماعیلی یعنی مہین کیس کے اندر 8 غیر اسماعیلی مارے گئے بمبئی کے اندر، کالا گلی کے اندر، اور اس کے اندر کتنے اسماعیلی اور غیر اسماعیلی کے بیچ میں جھگڑا کھڑا ہوا، اور ایک قسم کا رائٹ طوفان کا خطرہ تھا۔ برٹش حکومت نے کہا کہ 8 غیر اسماعیلی مارے گئے ہیں اس واقعے کے اندر، کس نے مارا، کون مارا؟ بہرحال اگر قاتل مل جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ورنہ بمبئی کے اندر قیامت آ جائے گی۔ مولانا امام سلطان سے دہلی کے اندر تھے، حضور وزیر کامریا حسن علی زویری کو اپنے پاس دہلی بلایا تھا۔ مولانا نے فرمایا کیا بات ہے، رپورٹ دی۔ مولانا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس کے اندر کون انوالو ہے؟ بہرحال حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک ہی حل ہے کہ مجھے اس وقت ایک فدائی کی جان کی ضرورت ہے جو جا کر وہاں پر قبول کر لے گے اور اپنی جان امام کے لیے پیش کر دے۔ 15 دن تک بمبئی کے اندر ڈھونڈا، بمبئی کے اندر مولا کو ماننے والے کوئی کم تھے؟ مولا کے لیے باتیں بڑی بڑی کرنے والے جب حسن علی زویری کامریا جس کے پاس جاوے چھپ کر یہ بات کرے تو سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ جان کون دے گا؟ جان تو سب کو پیاری ہے، ویسے باتیں ہم سب کریں گے، لیکن وقت کے وقت پونا کے اندر مولا آئے، اور پونا کے اندر مولا نے ان سے طلب کر کے فرمایا، پھر مولا بمبئی کے اندر وال کیسر کے بنگلے کے اندر آئے، کوئی شخص ملا؟
نہیں مولا ابھی تک نہیں ملا. اچھا تم جاؤ ڈونگری کے قبرستان میں، اس وقت 11 بجے ہیں رات کو. ایک میرا مرید وہاں بیٹھا ہوگا، اس کو ہمارے پاس لے آؤ. حسن علی صاحب، کامریا حسن علی، ڈونگری کے قبرستان ہے کانڈی مولا سے ہوتے ہوئے، یعنی جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں. رات کے سناٹے میں رجب علی کر کے ایک شخص سویا ہوا ہے، اپنے ہوش حواس کھو کر، غریب بیچارہ اسماعیلی. چلو شاید تم نے بلاوے تھے، چلو مولا تمہیں بلا رہے ہیں. مولا مجھے بلا رہے ہیں؟ نہیں کامریا صاحب غلطی ہو گئی ہوگی. نہیں مولا تمہیں بلا رہے ہیں، چلو. صاف ٹھیک ٹھاک ہو کر کامرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وال کیسری کے بنگلے میں گیا. روم کے اندر داخل ہوا، مولا نے اس کے کندھے پہ رکھا، سینے پر انگلی رکھی. دیکھو رجب، اس جان کی مجھے ضرورت ہے کہ یہ جان مجھے دے گا. اس شخص کی آنکھوں میں پانی آ گئے. اتنا رویا، اتنا دیندارو رویا کہ مولا نے کامریا کو بتایا کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ. باہر 5 منٹ کے بعد جب ہوش سنبھالا، کامریا نے پوچھا رجب علی کو، کیا مولا کی بات تجھے اچھی نہیں لگی؟ کیا بری لگی؟ کیا جان دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کامریا صاحب ایسی بات نہیں، بات کچھ اور ہے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے دین اور دنیا کے مالک نے مجھ سے مانگا تو صرف ایک جان مانگی. کاش میں اس ہستی میں ہوتا کہ ایسی 100 جانیں مولا کے لیے قربان کر دیتا. ارے مانگا تو ایک جان مانگی، کتنا بدنصیب ہوں. ارے کاش میری ہستی ہوتی تو 100 جانیں مولا کے لیے قربان کر دیتا. اور اس کی قربانی سے ہزاروں اسماعیلی بچ گئے. دینداروں، آج ایسی قربانی کا زمانہ نہیں. کسی چیز سے مت ڈرو، مولا کی ذات سے ڈرو. کسی کی باتوں میں مت آؤ. اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر، سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو. انشاءاللہ اور بھی وقت آئیں گے رمضان مہینے میں اور آس پاس کے دنوں میں، ہم اس کے اوپر کافی چیز روشنی ڈالیں گے. لیکن یہ آپ کا مجھ سے وعدہ رہے گا کہ آج صبح کی حاضری میں باقاعدگی پیدا کرو گے، اور یہ چیزیں، جو چیز میں نے آج سمجھائی، اس کے اوپر عمل کرو گے. توبہ، مولا کے پاس توبہ کرو، ہر چیز میں توبہ کرو. مفتی صاحب کے پاس جا کے دعا مانگو، توبہ کرو. انشاءاللہ مولا کرے گا. آپ کے گھروں کے اندر روشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ. آج میں کٹپاٹ آب شفا کا فرائیڈے کا دن ہے، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. آپ جماعت کو میں نے تھکایا، میں نے بٹھایا، آپ کا ٹائم لے لیا. میں آپ کے ساتھ سب کا معذور خواہ ہوں. مولا کے حضور میں دعا گزاری کریں گے. مولا آپ سب کو سخی سلامت آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ہر بری نظروں سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے. مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، مولا دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، حقیقی رحمت سے مالا مال کرے. مولا ابدی سکون سے نوازے، مولا بدیوں سے بچائے، جان مال اولاد میں برکت دے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے. مولا محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے. ہماری آرزو و امنگیں پوری کرے. مولا نا امیدی سے بچائے، قرض، بیماری اور ٹینشن سے بچائے، صبر سے مالا مال کرے. آپ کو برکتیں دے، مولا آپ کو تندرستی دے، مولا آپ کو محتاجی سے بچائے. مولا بے روزگاروں کو روزی دے، مولا بے اولاد کی گود بھر دے. مولا ماں باپ کو اچھے رشتوں سے نوازے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے. جماعت ہے زندہ، صلوات کرو. اللہم